بارگاہ شیخ دکن شیخ روضہ گلبرگہ شریف اور مجاہد اہل سنت شاہ سوار اہل سنت فرزند جنید بغدادی حضرت علامہ ڈاکٹر الشاہ شیخ افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ و جمیع مشائخین عظام علماء اکرام خطباء عظام اور میرے عزیز دوست حضرت علامہ سید شاہ رضوان پاشا قادری مدظ اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ الحمدللہ ہم ایسی خانقاہ سے وابستہ ہیں جہاں ہر روز ہر رات الحمدللہ میرے آقا کی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے۔ آج ایسے معاشرے میں جہاں پر دنیا کی محبت دلوں میں بس رہی ہے، دولت کی محبت انسان کو اس کی اصلی راستے سے ہٹنے پر مجبور کر رہی ہے، جہاں پر لوگ دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنائے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ہمارے پیر و مرشد کی دعاؤں کے ذریعے سے حضرت سراج بابا سے یہ جو حجرے درود کا کام لیا ہے، خدا کی قسم یہ خود اپنے آپ میں میرے آقا کا ایک معجزہ ہے اور ہمارے پیر و مرشد کی ایک زندہ کرامت ہے کہ اس دور میں جہاں پر پیارے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسجدوں کو آنے کو تیار نہیں ہیں، عبادت کرنے تیار نہیں ہیں، اور لوگ دنیا کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک دوسرے کی قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ ایسے دور میں اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کا کام، آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی خانقاہ سے وابستہ اور اپنے معتقدین، اپنے چاہنے والوں، آقا کی امت کو سرکار کی طرف مائل کرانا، خدا کی قسم یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کر نہیں رہا ہے بلکہ اس سے مدینے والے مصطفیٰ کروا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم کے بغیر خدا کی قسم یہ کام ناممکن ہے۔ الغرض پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ایک بہت بڑا کام ہے سمجھنے والوں کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے عاشقوں کے لیے رسول اللہ سے جڑنے کا ایک راستہ بنا دیا ہے کہ اب جس کو مدینے والے مصطفیٰ سے جڑنا ہے وہ آئے حجرے درود میں بیٹھے، درود پاک پڑھ لے، اپنا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ لے۔ سرکار سے جڑنے کا کام الحمدللہ خانقاہ جنیدیہ بارگاہ شیخ دکن گلبرگہ شریف سے ہو رہا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب میں آپ کو ایک اور بات کر دوں کہ اب اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کرناٹک پر گلبرگہ پر اگر دن میں 10 مرتبہ ہوتی ہے تو اب پیارے بزرگوں اور دوستو اب لکھ لو، میرے آقا کی نگاہ کرم اب گلبرگہ شیخ روضہ پر 10 مرتبہ نہیں، ہر دن اگر 10 بار ہوتی تھی تو اب میرے آقا کی نگاہ کرم 1000 بار ہوتی چلی جائے گی، 1000 بار ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ہر ایک کو کسی کو بلا کر نوازا جاتا ہے، مگر اب یہ حجرے درود وہ ہے جس کو اب چاہتا ہے رب اپنے مصطفیٰ کا صدقہ دے تو یہاں بٹھا کر نوازتا چلا جاتا ہے، یہاں بٹھا کر نوازتا چلا جاتا ہے۔ مگر ایک بات، کیونکہ جب تک میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، مجھے آپ چاہے 10 منٹ کی تقریر کرائیے، 10 گھنٹے کی تقریر کرائیے، میرے کو سکون نہیں پڑتا، اور اللہ تعالیٰ میرے سے کام بھی ایسا لیا، یہ میرے پیر کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے۔ میں وہاں بھی گیا تو بیٹنگ کر کے آیا، ایسی بیٹنگ کرا بیٹا باؤنڈری کے باہر بھاگ گیا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا کا صدقہ ہے، میرے آقا وہاں بلا کر، میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، میں ہر بار جب کبھی بھی بارگاہ رسالت میں جاتا ہوں، مدینہ شریف جاتا ہوں، تو ہر غلام کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، اس غلام کا بھی یہی طریقہ ہے، کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ مگر اس بار آپ یقین مانیے
درود بالکل تھوڑا پڑا، بالکل تھوڑا، بہت تھوڑا، مطلب ہمیشہ جتنا پڑتا تھا اس کے مقابلے میں تھوڑا پڑا. مگر میں یہ سوچا کہ یہ ٹرپ میری پوری خراب ہو گئی، یہ پوری ٹرپ میری خراب کر دیا، نالائق میرے کو پورا ڈسٹرب کر دیا، میرے کو ڈسٹرب کر دیا. تو مگر جب یہاں آیا تو میرے کو پتا چلا کہ میں اس بار درود کثرت سے پڑھنے نہیں گیا تھا، دشمن رسول کو ذلیل کرنے گیا تھا، باغی رسول کو رسوا کرنے گیا تھا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آئیے اب میں آپ کو اپنی بات کہہ کر بات ختم کر لیتا ہوں صرف 2 منٹ میں. دیکھیے اللہ رب العزت نے شرط لگایا درود پڑھنے کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے رہیں گے. لیکن اب آگے کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. اب اللہ شرط لگایا، اے ایمان والو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اللہ اب بازو والوں سے نہیں کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو. حالانکہ قرآن کا انداز اسلوب دیکھیے، یا ایھا الناس، کھانے کی بات آئی تو کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. جب کھانے کی بات آئی حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، اللہ نے ایمان والوں سے نہیں کہا، یا ایھا الناس لوگوں سے کہا. اور علماء مفسرین فرماتے ہیں جب کبھی یا ایھا الناس کہا جاتا ہے صرف ایمان والے مراد نہیں ہوتے ہیں، اس میں کافر بھی مراد ہے، یہودی بھی مراد ہے، عیسائی بھی مراد ہے، مجوسی بھی مراد ہے، ہر بندہ مراد ہے. اللہ سب سے کہہ رہا ہے پاک اور حلال چیزیں کھاؤ. ذرا غور کرو، اللہ سے ڈرنے کی بات آئی، اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بھی کہا، یا ایھا الناس اتقوا بھی کہا کہ ایمان والو تم بھی ڈرو، اور اے کافرو تم بھی خدا سے ڈرو، اے مشرکو تم بھی خدا سے ڈرو. جب تقوی کی بات آئی، جب خوف کی بات آئی، اچھے کام کی بات آئی، ڈرنے کی بات آئی، لوگوں سے، کافروں سے کہا، یہودیوں سے کہا، عیسائیوں سے کہا، مجوسیوں سے کہا، مشرکوں سے کہا. لیکن جب ذکر رسول درود مصطفیٰ کی بات آئی، یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو کہا. اے ایمان والو تم میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، تم میرے نبی پر درود پڑھو، تم میرے حبیب پر درود پڑھو. اب میں خوب غور کرنے لگا، یہ رب نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر یہ ذکر رسول کو مقید کیوں کہا، مقید کیوں کر دیا؟ اے اللہ اگر کافر بھی پڑھتا تو بہت اچھی بات تھی، یہودی بھی پڑھتا تو بہت اچھی بات تھی، عیسائی بھی پڑھتا تو ہم بھی حجرہ درود میں عیسائیوں کو لے کے آگے بٹھاتے تھے. خالی جنیدیوں کے پیچھے محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ رمیش بابو کو بھی میں لے کے آتا تھا، اے اللہ میں ملیش کو لے کے آتا تھا، میں بھوپتی کو لے کے آ کے یہاں درود پڑھا تھا. مگر رب کہہ رہا ہے نہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے تو پڑھ. اب ذرا غور کیجئے یہ ایمان والے کی حکمت کیا ہے. رب کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے. کیوں؟ اللہ پاک ہے، میرا مصطفیٰ بھی پاک ہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی پاک ہے. اور کہہ رہا ہے وَمَلَائِكَتَهُ، اور اللہ کے سارے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. فرشتے بھی پاک ہیں، یہ بھی پاک ہیں، ان کے جسم، ان کے اجسام پاک ہے، یہ نور پاک سے بنے ہیں. لہذا پاک نبی کا ذکر خدا پاک کر رہا ہے، پاک فرشتے کر رہے ہیں. اور اب بندو سنو، میں سب سے نہیں کہتا کیونکہ ان کے دل ناپاک ہے، ان کی زبان ناپاک ہے، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں ایمان کی برکت سے تم پاک ہو گئے ہو تو تم میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. اللہ اللہ، تم میرے نبی پر درود پڑھو. اب اگر آپ کسی کو دعوت کی حجرہ درود میں آؤ، بازو والا بولو نہیں آتا، سمجھ جانا ناپاک ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. قصہ خداس رب کا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے. یہ پڑھنے کے لیے تاج الدین جنیدی جیسے پاک ہونا پڑتا ہے، یہ درود پڑھنے کے لیے سراج الدین جنیدی جیسے پاک لوگوں کی ضرورت ہے. یہ درود پڑھنے کے لیے ان کے سلسلوں سے وابستہ ہو کر ان کا جھوٹا پی کر دلوں کو پاک کرنے والوں کی ضرورت ہے. یہ ہر کوئی درود نہیں پڑھ سکتا، ہر کوئی درود نہیں پڑھ سکتا. درود وہی پڑھتا ہے جس کی رگوں میں پاک خون ہوتا ہے،
جو ناپاک خون کا بنا ہوا ہے وہ کبھی درود نہیں پڑھ سکتا. یہ حجرہ درود دیکھا تو اس کو اجابتیں لگ جاتی اس کو. میرے پیارے بھائیوں، آپ پاک ہو گئے ہو، اسی لیے ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، جب بیعت لی جاتی ہے تو جھوٹا پلایا جاتا ہے. یہ جھوٹا سرکار تاج الدین جنیدی کو ان کے مرشد نے پلایا تھا، ان کو ان کے مرشد نے پلایا تھا، ان کو ان کے مرشد نے پلایا تھا، اور ساروں کو سرکار پیرانے پیر نے پلایا تھا. اور پیرانے پیر کو چلتا ہوا سرکار جنیدی سے آیا تھا، اور سرکار جنید بغدادی کو مولا علی المرتضیٰ سے چلتا ہوا ملا تھا. یہ جو جھوٹا ہے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ بیعت کے وقت میں کیوں پلایا جاتا ہے؟ پاک کرنے کے لیے پلایا جاتا ہے، تاکہ ہم درود پڑھنے کے لائق ہو جائے، ہمارا دل ذکر محبت رسول کے لائق ہو جائے، ہماری زبان ذکر رسول کے لائق ہو جائے. اور یہ جب دونوں نعمتیں مل جائے تو آنکھ دیدار رسول کے لائق ہو جائے. پیارے بزرگ اور دوستو، ایک بات عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. میں ذرا لیمبو ناریل کے خلاف ہوں، وہ میرے پیر و مرشد کا صدقہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں بارگاہ میں لیمبو ناریل نہیں ہے. غفلت سے بھی نہیں پوچھنا یہاں پہ، یاد رکھو تم، یہ پریکٹیکل خانقاہ ہے. اے لامبے چھو یہاں نہیں چلتا، یہاں پہ اللہ چلتا ہے، یہاں پہ درود پاک چلتا ہے، یہاں آنکھوں سے شربت پلائی جاتی ہے، یہاں صحبت میں بٹھا کے معراج کرائی جاتی ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، اب سنو، یہ ہر خانقاہ میں 21 روپے کی تعویذ ہے. ہر خانقاہ بولے تو سب جگہ نکو جاؤ، بعض اللہ والے لوگ ہیں، جیسے رضوان پاشا لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے پڑھے. رضوان پاشا بعد میں ہاں کیا ہے میاں، ایسا نہیں. بعض مطلب آج کل جو چل رہی ہو، نئے نئے عاملہ جو نکلے، ان کی بات کر رہا ہوں، منگل کی. سنو پیارے بزرگ اور دوستو، 21 روپے کی تعویذ، 111 روپے کی تعویذ، 135 روپے کی تعویذ، اور ذرا دیکھ لیا، ذرا حولا شولا دکھا تو 6000 کی تعویذ. اور باپ رے باپ، اتنے خطرناک تعویذہ بنا کے رکھا. مگر خدا کی قسم، ہمارے سراج بابا صاحب قبلہ نے تعویذ نہیں بنائی ہے، گنڈوں کی دکان نہیں لگائی ہے، لیمبو کی دکان نہیں لگائی ہے، ناریل کا کاروبار شروع نہیں کیا ہے. خدا کی قسم اہل سنت کو پھر سے ایک بار تازگی بخشی ہے. اے میرے بابا کے مریدوں، اگر تمہیں مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، رنج ہے، آفت ہے، بلا ہے، ٹینشن ہے، گھبرانا مت. یا ناریل ملتا نہیں ہے تو پریشان نہ ہونا، لے